زندگی رقص کیا کرتی تھی کبھی، اب تو چپ چاپ پڑی رہتی ہے ہم میں۔ جہاں کم ظرفوں نے کوہرام مچا رکھا ہے، ظرف والے وہاں مسکرا کے گزرے تھے۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ دنیا نصیحتوں سے بھری پڑی ہے مگر عمل سے خالی ہے۔ خوبصورتی نے کہاں پتہ چلنے دیا کہ تاج محل ایک قبر ہے۔ تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب گھٹ رہے ہیں، معلوم نہیں مطلب الفاظ رٹ رہے ہیں۔ کھیلتی ہے دکھوں سے زندگی، یہ بہت شرارتی ہے۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دراصل دکھاوا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ ہم چھوٹی سی عمروں میں تھکے تھکے سے لوگ ہیں۔ جوانی کی عمر اکثر پسندیدہ چیزوں کی قربانی مانگتی ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور نفس ایک بھیڑیا ہے اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑیا بھیڑ کو کھا جائے گا۔ کانوں کا کچا انسان محبت تو کر سکتا ہے لیکن نبھا نہیں سکتا۔ کبھی کبھی آنکھوں سے زیادہ دل رویا کرتا ہے، اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ انسانی خواہشات کی تہہ تک پہنچنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو بھی جس کے پاس ہیں اسے اس سے شکایت ہے۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھیں وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسان سمجھتے ہیں۔ اپنا حاصل ہو جانا اتنا مشکل تو رکھیں کہ جو حاصل کر پائے ساری عمر خوش قسمتی سمجھے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں۔ لہجے دل نہیں انسان کھا جاتے ہیں۔ زخم ٹھیک ہو جانے سے حادثے نہیں بھولا کرتے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ کبھی کبھی آپ کے اندر ہر چیز رو رہی ہوتی ہے سوائے آپ کی آنکھوں کے۔ زہر دکانوں پر نکلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ بوریت کے دن، نامعلوم مستقبل، بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال نہ بھولیے گا۔ جنہیں سب پتہ ہو وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ دنیا جب انسان کے لیے بے حیثیت ہو جائے تو دنیاوی مقام اور عہدے، چاہے وہ علم کے لحاظ سے ہو یا دولت یا نوکری کے لحاظ سے، یہ سب بھی اس کے لیے بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، مسکرا کر سلام کا جواب دینا، بغیر حسد کے مبارکباد، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ گرتی رہے تو پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں، بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے
اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، مگر اجر یقین اور گمان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو گناہ کی عمر توبہ تک ہے۔ معاف کرنے والے کو معاف کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس نے تو معاف کرنا ہے اور یہ اس کا اپنا کام ہے۔ گناہ گار اگر تھک جائے تو تھک جائے، لیکن معاف کرنے والا تو نہیں تھکتا، کیونکہ اس کے لیے معاف کرنا آسان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ سادہ زندگی گزارنا ایمان کی نشانی ہے، اور دنیا میں انسان کی زندگی کی آخری منزل سادگی ہے۔ طرح طرح کی بلندی پر تم نے باتیں کی، اب آسمان سے کوئی تو جواب آنا تھا۔ توبہ کے بعد اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے، اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھر مدد کے لیے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں، تاکہ اتنی بچت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئیں اور گناہ کی حالت میں نہ آئیں۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ محبت اور رشتوں کی کشش الگ، لیکن انسان کے اندر اپنے طور پر زندہ رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تنہائی یہ ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے، آپ کا خیال اور احساس آپ کا ایمان ہے، اسے ہی آگاہی کہتے ہیں۔ اگر اس آگاہی کا رخ اللہ کی طرف ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں، اور یہی پہچان ہے۔ مومن کے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بے مقصد کاموں کو چھوڑ دینا ہے۔ اپنے آپ کو برائی سے روکنے سے بادشاہت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا اور نفس کی مخالفت کرنا۔ اس سے بے شمار جہان آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ نفس کی خواہشوں کو روکنا، چھوڑ دینا بہت بڑی طاقت ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے قریب لے جاتی ہے۔ طلب سچی ہو تو خدا کی مدد پہنچ جایا کرتی ہے۔ سفید پھول خاموشی میں اگتا ہے، اپنی زبان کو وہ پھول بننے دو۔ دنیا کی ایک چھوٹی سی غلطی آخرت کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو تمہیں عزت کا لباس پہنائے، وہ ان باتوں سے بہتر ہے جو تمہیں ذلیل کر دیں۔ جب تم دوسروں کا درد مٹانے لگو گے تو اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار ہی بازی لے جاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ جو گناہوں سے بچا رہتا ہے اس کا بوجھ ہلکا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان کو بچا سکو۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بے نصیب آدمی ناکام ہو جاتا ہے۔ دعا نصیب ساز ہوتی ہے، نصیب کی بنانے والی۔ تجھے تیری صحت اور تندرستی اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں، لیکن چھوڑتے نہیں۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ جو کوئی اہل جنت کا لباس پہننے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دنیا میں حرام لباس سے دور رہے۔ اگر آپ کے پاس سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر گالی گلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔
جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اس کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ معاشرے میں برائی خود پھیل جاتی ہے، لیکن بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگیں، بلکہ دعا یہ مانگیں کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر دیتی ہیں۔ میرے پروردگار میں اکیلا ہوں، اے میرے مالک میں اکیلا ہوں۔ مجھے وہ عطا ہو جس سے وحشت تنہائی دور ہو۔ مجھے اپنی محبت کی آتش سوزاں میں پگھلنے کا حوصلہ تو دے۔ ہاں میرے خالق، مجھے انعام دے کہ میں اکیلا ہوں۔ تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر، بے چینی نہ رہی، آدمی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، راستے میں نگاہ کو۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ یا اللہ، تیرا نام کتنا مختصر اور تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، امیدیں اور لوگ۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔ شکر خوراک کو میٹھا کرتی ہے، شکر دنیا اور آخرت کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو جیت لیتی ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ تم جہاں بھی رہو محبت سے رہو، اور جو کچھ بھی کرو محبت سے کرو۔ تمہارے اندر ایک شمع روشن ہونے کے لیے تیار ہے، اور تمہاری روح میں ایک اندھیرا ہے جو روشنی کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے۔ اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، ہر انسان کا دل تمہارے لیے میٹھا ہو جائے گا۔ وجود وہ نہیں ہے جو بال اور کھال سے بنا ہے، وجود تو وہ روح ہے جو بال اور کھال کے بیچ میں رہتی ہے۔ جب ہم کسی امید، لالچ اور غرض کے بغیر محبت کرتے ہیں تو ہم جنت میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر تمہاری خودی تمہیں راستہ دکھا رہی ہے تو پھر قسمت کی طرف پلٹ کر مت دیکھو۔ ہر خیال سے خود کو خالی کر لو اور اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بہت بڑے اور بہت مضبوط درخت کی ابتدا ایک ننھے سے بیج سے ہوتی ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ
کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ بس یہی وہ کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں عزت اور تعریف دلاتا ہے، حقیقی عزت اور حقیقی تعریف۔ اور وہ کام دوسرے انسانوں کی مدد کرنا ہے، ان کو ہدایت دینا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا، ان کے اندھیرے دور کرنا، لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر آنا، انسانوں میں خرچ کرنا۔ یہ ہے وہ کام جو انسان کو عزت دلواتا ہے، اور وہی عزت اصل ہوتی ہے۔ ہر روز جب دعائیں قبول ہوں تو اس کے پیچھے اپنے رب کو ڈھونڈا کریں۔ جب آپ بال بچ جائیں تو یاد رکھا کریں کہ یہ آپ کا رب تھا جس نے رسوائی سے بچا لیا۔ جب اچانک سے مصیبت آن پڑے تو یاد رکھیں یہ رب ہی ہے جس نے اجازت دی تھی اس مصیبت کو کہ وہ آپ کو آن چھوئے، سو وہی رب نکالے گا اس کو۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ آپ کسی انسان کو کھو نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ کو کسی انسان کے دھوکے کا علم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن صرف اس کے دل پر نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو قرآن کے احکامات کو مانتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گا؟ اس بات کو پہلے دن سے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کی مرضی ہر چیز پر نہیں چلتی۔ وہ دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ آپ کے نصیب کا فیصلہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا۔ آپ کا ہم سفر، آپ کی اولاد، رزق، آپ کے کام، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہیں، اس کے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ قرآن سے جڑنے کے علاوہ ہمارے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے رابطہ توڑنا نہیں ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہش مختصر کر دو، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنے نفس کو قسم کھانے کا عادی نہ بناؤ، بے شک زیادہ قسم کھانے والا گناہ سے محفوظ نہیں رہتا۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کی شکایت بلا وجہ ہے، ذرا دیکھ اور غور کر، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف لے آئی، جو شکایت تو اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور لے گئی تھی۔ خوش نصیبی کسی چیز کا نام نہیں، سماجی مرتبے کا نہیں، مال و دولت کا نام نہیں، بڑے بڑے مکانوں کا نام نہیں، بلکہ خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر ہوں۔ 3 چیزیں نیکی کا دروازہ ہیں: دل کی سخاوت، کلام کی پاکیزگی اور غموں پر صبر۔ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خالی وقت گھر میں ہی گزارو، اور اپنی غلطیوں پر خوب رویا کرو، بس تم نجات پالو گے۔ دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملواتا۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ ساز و سامان، چاندی،
بیوی اور بچے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا، یہ سب باتیں ممکن نہیں، لیکن آپ اسے آنکھیں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش کر چاہے جس حال میں بھی ہے، اے پیاسے پانی کی تلاش مسلسل جاری رکھ، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جب تو بہار کو پا لے گا۔ ہر آدمی کسی انوکھے عمل یا کسی انوکھے واقعے کے انتظار میں ہے۔ وقت اپنے اصولوں پر ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ اللہ کے دوستوں کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ ایسا شخص جو اللہ کی ذات کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات ایسے لوگوں کو کائنات کی ہر چیز سے اوپر رکھتی ہے۔ کسی نے جس لمحے ذات اقدس کو ہر چیز سے اوپر ماننے کی نیت باندھ لی، وہ اسی لمحے سے قلندر، صوفی، مومن اور احسان کرنے والا ہو گیا۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ دوسروں کا احساس ہونا انسان کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، اسے اپنا حق بن مانگے ہی مل جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کرنے کا کام ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک اور نئی سوچ تمہارے انتظار میں ہے۔ مالک اور خالق جب کسی کے لیے ہدایت اور سلامتی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اپنی مخلوق میں جسے چاہے اس کی ہدایت کی صلاحیتیں دے کر بھیج دیتا ہے۔ نبی، پیغمبر، رسول، ان پر ہی کیا موقوف ہے؟ وہ جب چاہے غلاموں، علم نہ رکھنے والوں، پرندوں، حیوانوں، پتھروں، درختوں، ہوا، پانی، آگ، یہاں تک کہ ریت کے ذروں، سمندر کی مچھلیوں، مچھروں، مکڑیوں، چیونٹیوں، دیمک کو بھی انسان کی رہبری کے لیے بھیج دیتا ہے، توفیق عطا فرما کر۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت سے آگے رکھ دینا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسرے کی کمی تیسرے کو بتانا غیبت ہے۔ سفر زمین کا، فرمان آسمان سے ملے، سکون ملے بھی تو انسان کو کہاں سے ملے؟ تمہارے بزرگوں کے پاس پیسہ کم تھا، سکون زیادہ تھا۔ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو واقعی کیجئے گا۔ کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کسی کو دی جاتی ہے تو ضائع ہی جاتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ غصہ ایک غیر ارادی کام ہے، لیکن پھر بھی اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ خود پر نہیں آتا، اور اگر آ بھی جائے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، باہر نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں کرتا۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ گھر کی مشکل کوئی حل چاہتی ہے، مجھ سے وہ تاج محل چاہتی ہے۔ کیسی نادان ہے دنیا کی طلب، بیج بویا نہیں پھل چاہتی ہے۔ سچے رشتے دو مختلف ذہن اور فکر کے لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دونوں کے خیالات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔
اپنے محبوبی حقیقی کی طلب میں کب تک در بدر خاک چھانتا پھرے گا؟ اے طلب رکھنے والے، تو اپنے اندر نگاہ ڈال، تو ہی تمام ناموں کا مظہر ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچان تاکہ رب کو پہچان لے۔ میں کسی غیر سے اپنے دل کے راز نہیں کہہ سکتا، تو ہی میرے راز سن لے، تو ہی میرا رازداں ہے۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قرب یعنی تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی یا بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اس کو برا بنا دیا ہے، کسی دوسری میں نے اس کو اچھا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی ایک نیک عمل اگر بار بار کسی ایک جگہ پر کیا جائے تو اس جگہ سے ایک طاقت پیدا ہو کر آپ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہونے والی ہے، شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ مردہ یزید کو گالیاں دینا آسان ہے، زندہ یزید کو للکارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ کسی اپنے کی زندگی کا ایسا خوبصورت پھول ضرور بنیے کہ قیامت کے دن روز محشر وہ آپ کی خوبصورتی اور خوشبو کی گواہی ضرور دے۔ خوش رہنے والے لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ان کے پاس ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ غمزدہ رہے جنہوں نے اپنی محرومیوں پر نظر رکھی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کے پاس ہے، جو کہ یقیناً صحیح ہے، تو پھر سب سے اچھے کام کرنا بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ بہت چھالے ہیں اس کے پیروں میں، کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا۔ کسی کا دل توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بے وجہ قتل کر دیا جائے۔ انسانوں کی محبت کو کھونے کا نقصان قبر تک ساتھ جائے نہ جائے، مگر اللہ کی محبت کو کھو دیا تو یہ نقصان آخرت تک ساتھ جاتا ہے۔ انسان نے اگر اس دنیا میں کوئی چیز حقیقت میں بہت بڑی اور قابل تعریف کی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اپنے دل کو اور نفس کو پاک کر لینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ منظر کبھی ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کی زندگی بس ایک جھلک ہے، اس کے بعد دوسرا منظر اس کی جگہ لے لیتا ہے اور تیسرا اس دوسرے منظر کے پیچھے ہوتا ہے۔ قدرت بعض لوگوں کو کمزور کردار دے کر آزماتی ہے اور بعض لوگوں کو کمزور لمحات دے کر، اور جو ان دونوں کے قیدی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، شیطان ان کو جیت لیتا ہے۔ ایک طرفہ کچھ بھی نہیں ہوتا، محبت بھی نہیں، نفرت بھی نہیں، ہاں دھوکہ ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ درود کی کثرت کرنے والوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، بن مانگے بھر دی جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں ہر شخص غم کا پہاڑ اٹھائے پھرتا ہے، مگر اپنا غم سب کو بڑا لگتا ہے۔ رتبوں میں سب سے بڑا رتبہ پیدا کیا جانا ہے، تخلیق میں لایا جانا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ ہر وہ کام جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے آسان ہوتا ہے، وہ آسانیاں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں فرض دیے تو قضا بھی رکھی ہے، گناہ کے بعد توبہ کی شفا بھی دیتا ہے۔
یہ وصف اللہ کا ہے، انسانوں نے اسے نہیں اپنایا۔ فرق پڑتا ہے جیسے سفید دودھ میں ایک چٹکی ہلدی سے، ایک دیگ چاول میں 2 چٹکی زعفران سے۔ فرق مقدار میں کتنا ہی کم اور تعداد میں کتنا ہی نیچے کیوں نہ ہو، پڑتا ضرور ہے۔ چہرے کتنے عجیب ہوتے ہیں، راز ہوتے ہیں، جب انہیں پڑھنے لگو تو یہ لگتا ہے جیسے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ دوسری دفعہ نظر ڈالو تو وہ دوبارہ سے پڑھنا پڑتا ہے، یوں جیسے کتاب کا ورق پلٹ گیا ہو۔ انسان فطرتاً کل میں رہتا ہے، خواہ وہ گزرا ہوا کل ہو یا آنے والا۔ شاید وہ اس لیے خوش اور مطمئن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ آج میں نہیں جیتا۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بدلہ یعنی انتقام وہ ڈش ہے جس کو جتنا ٹھنڈا کر کے پیش کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے آئینوں سے ڈر جائیں گے کچھ لوگ یہاں، کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ۔ تعجب ہوا یہ جان کر اس دور جہالت میں خاموش سے رہتے ہیں اب آگاہ مزاج لوگ۔ وہ جس کی ٹھوکر میں ہو سنبھلنے کا سبق شامل، تم ایسے پتھر کو راستے سے ہٹا نہ دینا۔ ہے ہمارے چاروں طرف بھیڑ گونگے بہروں کی، کسے خطیب بنائیں کس سے خطاب کریں۔ جس قوم کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ صفائی کرنے والا حقیر ہوتا ہے، اس سے صفائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہی ہے۔ جب آپ کسی پرندے کا پنکھ چھینتے ہیں تو صرف آپ اس کے پر نہیں لیتے، اس کا پورا آسمان لے لیتے ہیں۔ ایسے جھوٹے رشتوں پر لعنت جو کسی کا سکون چھین کر سو جاتے ہیں۔